کسی کو غلط مسئلہ مت بتانا۔ اب سنو ذرا غلط مسئلہ بتانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کیسے کیسے انتقال ہو گیا؟ صحابہ نے پورا ماجرا بیان کیا۔ میرے نبی اتنا غصے میں آ گئے، قہر و غضب میں آ گئے، سرکار اتنے ناراض ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا قتلوہ، ارے ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ان صحابی کو ان لوگوں نے مار دیا؟ سرکار نے زجر التوبیخ کے لیے کہا کیا ہو گیا ان لوگوں کو، انہوں نے ان کو مار دیا؟ اور حضور نے آگے فرمایا قتلہم اللہ، جنہوں نے ان کو مارا ہے اللہ ان کو بھی مارا۔ اس لیے کبھی کسی کو غلط بات کا مشورہ مت دو، کبھی کسی کو غلط مسئلہ مت بتاؤ، کبھی کسی کو غلط رائے مت دو۔ یہاں پر میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی میں چند باتیں بیان کر کے جاؤں گا، اور یاد رکھو جو بھی سنو اس کو عمل میں لاؤ۔ بے شک عمل نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جلسہ سننے کے بعد پیسہ خرچ کرنے کے بعد چلے گئے اور جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ذرا دیکھو، تم نے کبھی غور کیا؟ تم اپنی دکانوں میں مست رہتے ہو، اپنی کھیتی کھلیان میں رہتے ہو، اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہو۔ مسلمانوں اگر ذرہ برابر بھی شرم ہے تو ذرا اندازہ کرو تمہارے معاشرے کی کتنی بیٹیاں، کتنی لڑکیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ بے شک تم نے اپنی بچیوں کو دین نہیں سکھایا، تم نے اپنی بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم نہیں دی۔ خدا کے واسطے شرم کرو، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں کس کس کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں؟ کیا تم نے کبھی غور کیا؟ یاد رکھو جس کی بیٹی جس غیر کے ہاتھ میں چلی گئی، یاد رکھو بیٹی تو ہے ہی ذمہ دار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی ذمہ دار ہے، اس کی ماں بھی ذمہ دار ہے، اس کا بھائی بھی ذمہ دار ہے، اس کا چچا بھی ذمہ دار ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اسی بیٹی کے سر جو ہے اس کو جرم لکھا جائے گا۔ آج بیٹیاں جوان ہو گئیں، بیٹیاں 40 کی سال بیٹیاں بیٹھی ہیں، جوان بوڑھے کی بڑھاپے کی منزل میں ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ نہ جانے کتنے گھرانوں کے اندر نوجوانوں کے بارے میں معلوم ہوا، پوچھا گیا کہ شادی بہت لیٹ ہو گئی، تاخیر سے کیوں ہو رہی ہے؟ تو معلوم ہے گھر والے کیا کہتے ہیں، حضرت کوئی رشتہ ذرا اچھا ہو تو بتانا۔ میں نے کہا کیسا؟ کہا کہ ہمارے حساب سے کوئی اچھا رشتہ بتاؤ۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بھی سننی ہے کہ نہیں؟ چائے کا ماحول کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سنے بھی نہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سننے آپ لوگ، توجہ ہے آپ کی؟ کس کس کی توجہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سب کی ہے؟ ماشاءاللہ بہت توجہ سے آپ لوگ سننا ہے۔ تو پوچھا کیا لڑکے کی شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس کو تو ہم ویسا ہی دیکھ رہے ہیں جیسا 10 سال پہلے دیکھا تھا۔ کہا حضرت کوئی رشتہ قاعدے کا نہیں مل رہا ہے، لیکن وہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہماری یہ مانگ ہے، ہمیں یہ چاہیے، ایسا رشتہ دار چاہیے۔ انہوں نے تو ایسا کہہ دیا کہ جیسے ہم ہیں ایسا ہی کوئی رشتہ بتاؤ۔ لیکن جب دوسرے لوگوں سے، محلے والوں سے معلوم ہوا تو محلے والے کہنے لگے حضرت ان کے دماغ تو بڑے اونچے ہیں، وہ تو ان کی تو مانگیں بڑی ہائی فائی ہیں، بڑے ہائی فائی رشتے کے چکر میں۔ یاد رکھو میرے دینی ایمانی بھائیو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشکات مقدس کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے بیٹیاں جب بالغ ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں، تو یاد رکھو جلدی سے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی گناہ کیا کرتا ہے، اگر تمہارا بیٹا جوان ہو گیا، تمہارے بیٹا شادی کے لائق ہو گیا، تم نے ہائی فائی رشتے کے چکر میں، 4 ویلر کے چکر میں، ہائی فائی خاندان کے چکر میں اگر تم نے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی، تو یاد رکھو اگر کسی غلط لڑکی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، وہ بیٹا ہے ہی مجرم، وہ تو ہے ہی مجرم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ماں باپ بھی مجرم۔ سمجھے نہیں؟ ماں باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔